پہلی چیز اللہ کے ذکر کو کبھی مت چھوڑو. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہے یذکر اللہ فی کل حین، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر وقت. آئیے اب دوسری چیز، اللہ کا شکر ادا کرنا کبھی نہ چھوڑیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جتنا ہمارے پاس ہے اس سے بڑھ جائے، جتنا ہے اس سے بڑھ جائے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا کبھی نہ چھوڑیں. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے. تو اس کا شکر کرنا کبھی نہ چھوڑیں. اور جتنی تکلیفیں آتی ہیں ناشکری کی بنیاد پر، قرآن کہتا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ. تو پتہ چلا ناشکری کی بنیاد پر، اور ناشکری کے اندر سب سے آگے اگر کوئی ہے تو وہ عورتیں ہیں. کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو زیادہ تر عورتوں کو پایا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس گناہ کی وجہ سے؟ تو سرکار نے فرمایا ناشکری کی بنیاد پر، کہ ان کا شوہر 99 بات ان کی پوری کر دے گا، ایک اگر پوری نہیں کرے گا تم نے آج تک کیا ہی کیا ہے ہمارے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ نعمتوں میں اضافہ ہو تو شکر کرنا کبھی نہ چھوڑیں. وقت نہیں ورنہ اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے. میری ایک کتاب ہے اسے پڑھیے آپ، نعمتوں کے زوال کا سبب ناشکری. جتنی نعمتیں اللہ چھینتا کبھی، جب ناشکری شروع ہو جاتی چھین جاتی. چلیے آئیے اب تیسری بات کی طرف آتے ہیں. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑیں ورنہ قبول نہیں ہوگی. قبولیت کا کوئی معاملہ نہیں. دعا کبھی بھی نہ چھوڑیں اور دعا کرنے میں کبھی تھکے نہیں. ہم جب آج کے پریشان حال مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو جتنا انسان کے پاس گڑ گڑاتا ہے اگر وہ اتنا خدا کے پاس گڑ گڑائے تو مولا کرم فرما دے. اور رب کا وعدہ حق ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ کسی بندے سے اگر آپ نے کچھ مانگ لیا نا دوستی ختم، اور اسے برا لگتا ہے. آپ ذرا آزما کے دیکھ لیجئے گا زندگی میں، کبھی آپ کو کار کی ضرورت ہو ذرا کسی سے کہیے گا یار تمہاری کار چاہیے، اگر اس کے پاس مرسیڈیز ہے اور آپ کو کہیں جانا ہے مانگ کر ذرا دیکھیے گا. تعلقات خراب کرنا ہو تو اس سے مانگو. کسی سے مانگنا، کسی انسان سے، وہ انسان کو اچھا نہیں لگتا یہ مانگا کیوں. ارے یہاں تک کہ بھائی سے مانگے تو آدمی کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، مانگا کیوں اس نے. یہ انسان کی پوزیشن ہے. انسان سے مانگے تو انسان کو برا لگتا ہے. اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان، تجھ سے بندہ نہ مانگے تو تو ناراض ہو جاتا ہے. رب کی شان یہ ہے کہ اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے. غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص نے مسجد میں نماز ادا کی
اور نماز ادا کرنے کے بعد بغیر دعا کیے. بعض مسجدوں میں آپ دیکھتے ہوں گے دعا کا تصور ہی ختم ہے، سلام سیدھے نکل گئے. تو غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد بغیر دعا کیے وہ مسجد سے جانے لگا. تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت نے اس کا پیچھا کیا کہ اب اللہ سے مانگے گا، اب اللہ سے مانگے گا، اب اللہ سے مانگے گا، لیکن وہ مانگا ہی نہیں اور مسجد کے دروازے سے باہر نکل گیا. تو غیب سے آواز آتی ہے میرے بندے اگر تجھے مجھ سے مانگنے میں شرم آتی ہے تو مجھے بھی تیری عبادت قبول کرنے میں حیا آتی ہے. رب سے کوئی نہیں مانگتا تو رب ناراض ہوتا ہے. تو 3 چیزیں ہو گئیں. نمبر 1 اللہ کا ذکر نہ چھوڑو. نمبر 2 شکر کرنا نہ چھوڑو. نمبر 3 دعا کرنا نہ چھوڑو. اور نمبر 4 اگر نجات چاہتے ہو تکلیف سے، قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، ہر پریشانی سے، تو استغفار کرنا مت چھوڑو. اللہ سے معافی مانگتے رہو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ ان کو عذاب کیسے دے گا جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں. تو اللہ سے معافی مانگتے رہو. تھوڑا سا آپ کو ہنسی آئے گی میری بات پر، لیکن کہہ ہی دیتا ہوں. بیوی سے تو معافی مانگنے میں دیر نہیں لگاتے آپ. تھوڑی ناراض ہو گئی تو اچھا مجھے معاف. کبھی اتنی جلدی خدا سے بھی معافی مانگی ہے لوگوں نے؟ گناہ ہو گیا فوراً معافی مانگ نا. اور میرے کریم کو معافی مانگنے والا بندہ بہت پسند ہے. اور جس کے نامہ اعمال کے اندر استغفار کی کثرت ہو، یعنی جس کے نامہ اعمال کے اندر استغفار کی کثرت، یعنی وہ بندہ جس نے کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت چاہی ہو اور اس کے نامہ اعمال کے اندر استغفار لکھا ہوا ہو، سرکار فرماتے طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. یہ بھی ایک الگ موضوع ہے استغفار کے فائدے کے سلسلے میں. تو یہ چوتھی چیز ہوئی کہ اللہ سے معافی مانگنا کبھی نہ چھوڑیں، استغفار کرتے رہیں. اللہ کی بارگاہ سے استغفار جب کرو گے تو مصیبتوں سے نجات عطا کر دے گا. استغفار کرتے رہو گے نا تو وہ نجات. تو نجات اگر مصیبتوں سے چاہتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے. اب 5ویں بات میں بتا دوں. کون نہیں چاہتا کہ اللہ اس کی مدد نہ کرے؟ ہر بندہ چاہتا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ میری مدد کرے. تو اگر اللہ کی مدد چاہیے تو قرآن نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور یہاں دین ہی کے مسئلے میں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ کمزور ہو جاتے ہیں. جہاں تھوڑی مہنگائی بڑھی یا کاروبار تھوڑا سا ٹھپ ہوا تو آدمی سب سے پہلے جو کٹوتی کرتا ہے نا اپنے خرچے میں سے، وہ دین کے معاملے میں ہی کرتا ہے، اسی میں کٹوتی کرتا ہے. مولانا دھنتا نہیں پہلے 500 دیتا تھا، ابھی 200 لے کے جاؤ.
لیکن موبائل برابر چلتا رہے گا، اے سی چلتا رہے گا، ہوٹل میں کھانا پینا سب چلتا رہے گا، کہیں کٹوتی نہیں ہوگی، سب سے پہلے دین میں کٹوتی ہوگی۔ اور صحابہ کی پوزیشن یہ ہوتی تھی تنگی میں زیادہ لٹاتے تھے۔ قرآن نے کہا ہے فی السراء والضراء، یہ تعریف قرآن کی، اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ خوشی میں بھی لٹاتے تھے اور تکلیف میں ہوتے تھے تب بھی لٹاتے تھے۔ اس سے آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ بچے بھوکے ہوں اور مسجد کے اندر دوسرا کا مسجد کا کام، یہ نہیں، یہ مقصد نہیں۔ اللہ کی راہ کے اندر اللہ کے دین کی مدد کے لیے جب کوئی مدد کرتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے دین تو خدا کا ہے نا، اب تم بندے ہو کر اس کے دین کی مدد کرو، وہ تم کو کب محروم رکھے گا؟ تو اس نے کنڈیشن لگا دی، میرے بندے اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیری مدد کروں، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔